بڑا مستحکم ہو گیا، وہ ہماری زندگیوں میں دخیل ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ ہماری زندگی کا کوئی گوشہ اب مطلب آپ سمجھیں انسان کی آزادی بہت مختصر رہ گئی ہے، وہ اجتماعیت نے اس کو پوری طرح جکڑ لیا ہے اپنے پنجوں میں، مجبور ہو گیا۔ اجتماعیت جس رخ پہ ہوگی میں اور آپ اس رخ پر چلنے پہ مجبور ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اجتماعیت حیثیت مجموعی اللہ کے رخ پر اور عبادت کے رخ پر نہیں چلے گی تو میں اور آپ چاہیں بھی تو نہیں چل سکتے۔ اب اگر نہیں چل سکتے تو پھر ایک آپشن یہ کھلا ہے کہ ہجرت کر جائیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہاں کریں؟ کوئی جگہ بتائیے۔ ہیں کچھ فلاسفر جو کہتے ہیں کہ جی چل کے اپنی بستی بناتے ہیں۔ بھئی وہ بستی کہاں پہ بنائیں؟ نہیں، انٹارکٹیکا بھی آج آزاد تو نہیں ہے، آپ جائیں وہاں بستی بنائیں۔ پہلے تو خیر موسم سے نپٹے نا، وہ علی صد پارہ کی طرح، تو اس کے بعد اگر آپ کامیاب ہو بھی گئے تو جو ہی آپ بنا کے فارغ ہوں گے، کسی کو پتہ لگے گا کہ یہ روشنی یہاں سے منعکس ہو رہی ہے، تو پھر اس کے بعد وہاں تو آپ کو کسی نے ایٹم بم بھی مار دیا تو دنیا کو تو نہیں پتہ چلے گا کہ شہداء کی تعداد کتنی ہے۔ تو دنیا میں اب کوئی پلاٹ ایسا نہیں ہے جہاں پر کسی کا قبضہ نہ ہو، جہاں کوئی پٹواری جو ہے اپنا کاغذ رجسٹر لے کے اس کو اندراج کر کے نہ بیٹھا ہوا ہو۔ تو اب نہ آپ کہیں ہجرت کرنے جوگے ہیں، نہ اپنی سوسائٹی میں اتنے آزاد ہیں کہ اپنی آزاد مرضی سے چل سکیں، اللہ کی تابعداری کر سکیں۔ لہٰذا اب آپ کی مجبوری ہے کہ سوسائٹی کو سیدھا کریں گے، کوشش کریں گے، تب جا کے کسی نہ کسی درجے میں آپ اللہ کی عبادت کا حق ادا کر سکیں گے، وگرنہ زندگی کا 90% حصہ وہ ہے جس میں آپ سوسائٹی کی ماننے پر مجبور ہیں، 10% حصہ وہ ہے جو آپ مسجد میں جا کر سجدہ کریں گے، کبھی حج کرنے چلے جائیں گے، کچھ اس طرح کا کر لیں گے، اس میں آپ سمجھیں میں نے عبادت کر لی تو کیا کمال کر لیا آپ نے۔ اور اس پر اگر آپ اس 10% کو کر کے مطمئن بھی ہو جائیں کہ یہ 90% پر غیر اللہ کی حکمرانی برقرار رہے، یہ 10% پہ جو میں نے اپنی وہ کر لی ہے تو اللہ مجھے بخش دے گا، تو یہ فریب ہے یا نہیں ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں یہ جو رب ہوتا ہے نا، اس کا بھی تو کوئی ایک تقاضا ہوتا ہے نا رب کا۔ اس میں غلطی، کمی، کوتاہی، تقصیر رب معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تو بہت معاف کر دیتے ہیں، دنیا والے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ میں آپ کے کوئی چودھری صاحب ہیں کسی گاؤں کے، تو اس نے کہا تھا کہ جی اس دفعہ آپ نے گندم بونی ہے، وہ جو بھی اس کا مزارع تھا اس نے نہیں بوئی یا اس کی جگہ جو بو دی ہے، کچھ بھی ہوا ہے، ڈانٹے گا، ڈپٹے گا، کچھ اور جو ہے وہ گالیاں دے گا، بہرحال اس کے بعد بھی وہ اسی کا مزارع رہے گا۔ لیکن جس دن چودھری صاحب کو یہ پتہ چلے کہ کام تو اس نے پورا کیا ہے، جو میں نے کہا تھا سب کیا ہے، لیکن اندر سے یہ دوسرے چودھری کے ساتھ ملا ہوا ہے، اب ڈانٹے ڈپٹے گا نہیں، اسے گولی مارے گا، اس کے گھر کو آگ لگائے گا، اس کی کوئی شے وہاں پہ اسے وہاں رہنے کی اجازت اب نہیں مل سکتی۔ تو یہ جو دوسرے رب بن کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کی وفاداری کرنا یا ان کی جو بھی اللہ کے مقابلے میں جو اتھارٹی ہے اس کو چیلنج نہ کرنا، اس کے خلاف بغاوت نہ کرنا، یہ دراصل اللہ سے بغاوت ہے۔ یہ اس کی وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کے باغیوں کے مقابلے میں باغی ہوں، تب آپ اللہ کے وفادار ہیں۔ اس کے باغیوں کے وفادار ہیں تو پھر اللہ کے کیسے وفادار ہیں؟ یہ وہ شے ہیں جس کو ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اقامت دین کے بغیر عبادت کا جو ہے نا وہ تقاضا بھی پورا نہیں ہوتا۔ اب ظاہر ہے جب آدمی سمجھاتا ہے اس میں کوئی ڈائریکٹ میتھڈ بھی اختیار کر لیتے، میں نے آج نیچے اتر کے نا ذرا تفصیل سے بات کی ہے۔ ہم کہتے ہیں جی ان اقیم الدین قرآن میں آیا ہے، لَیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، وہ آ گیا۔ اب اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے کاؤنٹر کر لیا، وہ اپنے وہ فائن ٹیوننگ کر کے نا اس کو ٹویسٹ کر کے، تو وہ چلیں جی مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن اصول سے لے کے چلیں اگر بات کو، تو اصول یہ ہے کہ آپ کو مفر ہی نہیں ہے، اس دین کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ جدوجہد کریں، تب آپ اللہ کے وفادار ہیں، اور اگر یہ نہ کریں تو آپ کسی اور چودھری کے وفادار